السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی جاتی ہے کہ ہمارے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ عید الاضحیٰ میں جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے تو ایسے کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ دراصل چند عیب اور چند نقص ایسے ہوتے ہیں کہ یہ عیب اگر جانور کے اندر پایا جائے تو پھر اس صورت میں اس عیب کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کہ وہ عیب کون کون سے ہیں جن کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اس جانور کی قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر ہے ایسا مجنون جانور۔ مجنون یعنی پاگل جانور ہے جو جنون کی وجہ سے اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہے، کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس کے سامنے چارہ رکھ دے تو اسے پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کھانا ہے، میں کھا لوں، کھانے کی پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسا خارش زدہ اونٹ جانور، یعنی جس جانور پر خارش کی بیماری لگی ہو، اس کی جلمہ خارش کی بیماری ہو اور اس خارشی بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو اور خارش کا اثر اس کے گوشت پر ظاہر ہو جاؤ، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ البتہ ہلکی پھلکی خارش ہے تو اس پہ مذائقہ نہیں، البتہ اس قدر زیادہ خارش ہو کہ گوشت تک اس کا اثر آ گیا ہو یا وہ خارش کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہو تو ایسے جانور کی اگر قربانی کریں گے تو قربانی قابل قبول ہے۔ اسی طرح ہے تیسرے نمبر پر ایسا جانور جو اندھا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، چاہے وہ پیدائشی اندھا ہو یا بعد میں جو ہے اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا ایسی صورت ہے ایسا جانور ہے کہ وہ بالکل اندھا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت مطلب اس کو دکھائی دیتا، تو دیکھیں گے کہ اگر غالبہ اس بات کا ہے، غالب اکثر اس کو نظر نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے تو اکثر کا اعتبار ہوگا تو وہ اندھے میں ہی شمار ہوگا، تو ایسے جانور کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اگر تھوڑا بہت ایک ہلکی پھلکی اس کی کمزوری ہے، اکثر بیشتر صحیح دیکھتا ہے، اکثر اوقات وہ صحیح دیکھتا ہے، کبھی کبھار اس میں مطلب بہت زیادہ دور کا دکھائی نہیں دیتا، یہ ہلکا پھلکا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح قربانی میں ایسا جانور قربان کرنا جس کی صحت بہت زیادہ کمزور ہو، بہت ہی زیادہ دبلا پتلا لاغر ہو، حد سے زیادہ، تاکہ اس قدر ہے کہ بالکل اس کی ہڈیاں مکمل نظر آ رہی ہے، تو لازمی طور پر یہ ایک ایسا جانور ہے جس کا عیب ہے، کوئی دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا اور بہت زیادہ برا لگ رہا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، بہت کمزور ہے، حد سے زیادہ ہڈیاں مکمل طور پر نظر آ رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اسی طرح اگر کمزوری کی وجہ سے وہ خود چل بھی نہیں سکتا، بس اوقات ہوتا ہے بالکل کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، وہ جانور ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے وہ مذبح خانے تک خود نہیں جا سکتا چل کے، تو ایسی جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ اسی طریقے سے جس جانور کی دم کٹی ہو، دم کٹی دو طرح ہے، یا تو پوری دم ہی نہ ہو یا اسی طریقے سے تہائی سے کم ہو، یعنی اس کے دم کے 3 حصے کرے، جو تیسرا حصہ ہے تیسرے حصے سے بھی اگر کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے کان ہے، کان کا بھی یہی حکم ہے، تو سرے سے اس کا کان ہی نہیں ہے یا کان ہے لیکن وہ تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں، جیسے تھوڑا بہت کٹ لگ جاتا ہے یا ہلکا سا سوراخ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو دمبے کی چکتی ہوتی ہے، دمبے کے پیچھے جو چکتی ہوتی ہے اس کا حکم بھی یہی ہے۔ البتہ دمبے کی دم کا اعتبار نہیں، اگر اس کی چکتی سلامت ہے اور چھوٹی سی دم ہوتی ہے وہ اگر گر بھی جائے تو علماء نے لکھا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل دمبے کے اندر یہ ہے کہ اس کی چکتی کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح بینائی کا بھی یہی حکم ہے کہ 2/3 یہ ہے کہ اگر بینائی اس کی چلے گئی اتنی زیادہ، وہ اس کی آنکھیں خراب ہے کہ 2/3 سے زیادہ وہ دیکھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بھی ایسے جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے، بالکل ابتداً کان ہی نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کے تھن ہوتے ہیں، تھن والے جانور، بکری ہے، اسی طرح گائے ہیں جو مادہ جانور ہیں جن کے تھن ہوتے ہیں، ان کے تھن کے اگر سرے کٹے ہوئے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں۔
اسی طرح جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہو، جیسے گائے ہیں، گائے کے تھن خشک ہو گیا، مکمل طور پہ خشک ہو گئے، یا اکثر و بیشتر، مثلا گائے کے جو ہے وہ 2 تھن خشک ہو گئے، اسی طرح اگر بکری کے 2 میں سے 1 تھن خشک ہو گیا تو پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ گائے کے اگر 1 تھن خشک ہوا، کیونکہ اس کے زیادہ ہوتے ہیں، 1 خشک ہوا تو یہ اکثر نہیں ہے نا، تہائی سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر گائے میں 2 تھن اور بکری میں 1 تھن اتنا خشک ہو گیا تو پھر ان کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے ناک کٹی ہوئی ہو، ناک کٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جانوروں میں ایک عیب ہے، اس کی موجودگی میں اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں ہمیں وہ جانور قربان کرنا ہے جو بہت زیادہ اچھا ہو۔ اللہ کی راہ میں بالکل ہی عیب زدہ جانور دینا، یہ قربانی کرنا، یہ درست نہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو خنثی ہو، خنثی کسے کہتے ہیں؟ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ جیسے ہجڑے جسے کہتے ہیں، مرد عورت دونوں کی علامتیں ان میں ہوتی ہے، تو اسی طرح جانوروں میں بھی ایک مذکر ہوتا ہے، یعنی وہ مرد ہوتا ہے، اور دوسرا مادہ ہوتی ہے، جو مطلب عورت مؤنث جو ہے، اور ایک ہے جو جس میں دونوں علامتیں ہوتی ہیں، دونوں صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، مذکر مؤنث دونوں، تو یہ خنثی کہلاتا ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی یہ عیب ہے، تو خنثی جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ البتہ خصی جانور جو ہوتا ہے، جسے خصی کر دیا جاتا ہے تو اس سے وہ بڑا صحت مند اور فربا ہو جاتا ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن خنثی کے جانور جو بالکل دونوں جنس سے جس کے اندر پائی جاتی ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہو، یعنی کوئی جانور تھا اس کے پہلے سینگ تھے اور وہ ٹوٹ گئے، بالکل جڑ سے ٹوٹے، اور جیسے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے بالکل اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ البتہ اگر تو جڑ سے ٹوٹا ہے لیکن اس قدر اس کا دماغ پہ اثر نہیں ہوا، یا در میں تھوڑا بہت ٹوٹ گیا، تو یا بالکل پیدائش اس کے سینگ ہی نہیں تھے، تو اس سے کوئی مذاکرے کی بات نہیں، بغیر سینگ والے بھی جانور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو عیوب بیان کیے گئے ہیں، اگر کسی شخص نے ایسا جانور لایا جو یہ جو عیب بیان ہوئے ان میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا، البتہ بسا اوقات جب جانور کو گرایا جا رہا، ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جانور جو ہے بسا اوقات وہ بہت زیادہ حرکت کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے مزاحمت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات وہ جانور کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، وہ کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ پھٹ جاتی ہے، یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا اس طرح کوئی اور عیب اس میں پیدا ہو جاتا ہے، دم کٹ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں گراتے وقت جب جانور ہم ذبح کر رہے ہو، اس دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے، کیونکہ وہ تو پہلے سے عیب دار نہیں تھا، وہ تو بالکل آپ نے ہر چیز دیکھا، اب تو بالکل اثر آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو اور گرانے کے دوران کوئی عیب پیدا ہوا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے بلا کراہت اس کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔